بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم پاکستان کے معرض وجود میں آنے اور آزادی پاکستان کے حوالے سے سلسلہ جو شروع کیا اس کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے پاکستان بنانے میں کن لوگوں کا بنیادی طور پر کردار تھا۔ تو پاکستان بنانے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ علماء و مشائخ کا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جب دو قومی نظریہ قرارداد پاکستان قرارداد لاہور کے نام سے پیش ہوئی تو طول و عرض کے تمام علماء نے اور مشائخ نے، خصوصاً مشائخ کرام نے اس پر لبیک کہا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دینے کے لیے ہر طرف سے جوک در جوک امڑ آئے۔ اور پنجاب کی بڑی بڑی شخصیات نے، جس میں پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ ہیں، سیال شریف کے بزرگ ہیں، شرک پور شریف والے بزرگ ہیں، اور اسی طرح طول و عرض کے جتنے مختلف جو ہیں وہ خانقاہیں ہیں، خواجہ فضل علی قریشی علیہ رحمہ ہیں، خود تانوی صاحب کا جو حلقہ ہے جس میں شبیر احمد عثمانی ہیں، ظفر احمد عثمانی ہیں، اور اسی طرح شفیع احمد عثمانی ہیں جو آپ کے خلفاء میں ہیں۔ علماء دیوبند میں ان کا سب سے بڑا حلقہ ہے، جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آج کل یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ علماء دیوبند نے پاکستان کی مخالفت کی۔ اس طرح موجودہ نوجوانوں کا ایک وہ طبقہ جو دیوبند کے ساتھ، دیوبندی علماء سے تعلق رکھتا جاتا ہے، ان میں پاکستان کے خلاف ایک مایوسی یا ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ غلط فکر ہے، اور علماء دیوبند کا بھی سب سے بڑا طبقہ اور سب سے بڑے جو زیادہ فالوور جو تھے وہ تانوی صاحب کا حلقہ سب سے بڑا تھا اس میں، اور آج بھی ان کا حلقہ بہت بڑا ہے ان کے خلفاء کا۔ اور انہوں نے بحیثیت مجموعی، تانوی صاحب نے خود اور ان کے خلفاء نے تحریک پاکستان کی حمایت کی ہے اور اس کا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان کے پہلے مفتی اعظم بھی شبیر احمد عثمانی قرار دی جائیں۔ اسی طرح سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ اور ہمارے خیبر پختونخوا کی جو بڑی گدیاں ہیں جیسے زکوڑی شریف ہے، بانکی شریف ہے، فقیر آف اے پی ہیں، اور ان کے خلفاء ہیں۔ میں خود ان کے کافی خلفاء سے ملا، جن میں سے ایک بنو میں ہمارے والد صاحب کے رشتے میں ماموزاد لگتے ہیں، مولانا عبدالصمد صاحب، ان سے میری کافی گفتگو ہوئی جو فقیر اے پی علیہ رحمہ کے خلفاء میں سے تھے۔ اسی طرح پشتو زانگا کے نام سے بنو سٹی کے اندر قصبان چوک کے اندر ایک جگہ تھی جہاں پر آپ کے ایک خلیفہ استاد ماسٹر صاحب کے نام سے رہتے تھے، ماسٹر صاحب، ان کے ساتھ تو میری تقریباً بہت عرصہ ملاقاتیں رہیں، اور یہ وہ ہستی تھے جن کو فقیر اے پی علیہ رحمہ نے حکم دیا کہ چونکہ آپ جدید تعلیم کو جانتے ہیں اور وہ پڑھاتے تھے اسکولوں میں، تو آپ میری طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح سے آپ جو ہے وہ رابطہ کریں اور خط و کتابت کریں اور ہمیں بتائیں کہ ان کے کیا موقف ہے اور رائے ہے۔ اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ فقیر اے پی علیہ رحمہ کی طرف سے خط و کتابت میں کرتا تھا، جس کے نتیجے میں فقیر اے پی علیہ رحمہ نے آٹھوں قبائل کے آٹھوں ایجنسیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک جرگہ قائم کیا، اور اس میں ایک متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ تو آزاد اور نہ ہی افغانستان کے ساتھ رہنا پسند کیا، اور اس کی وجہ یہی بتائی ماسٹر صاحب نے کہ فقیر اے پی صاحب علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ افغانستان میں تو بادشاہت ہے، جبکہ یہاں پر ایک جمہوری حکومت ہوگی جس میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ کسی وقت مسلمان جو ہیں وہ اس پر جو دینی فکر والے لوگ ہیں وہ کبھی نہ کبھی غالب آئیں اور اس میں ایک اسلامی فکر کی نمائندگی ہو۔ اور دوسرے جو علماء کے ساتھ ملاقاتیں تھیں، مشائخ کے ساتھ ملاقاتیں تھیں، ان کی نسبت سے بھی مولانا عبدالصمد صاحب، خلیفہ آف حضرت فقیر آف اے پی حاجی مرزا علی خان گرویک بابا جی جن کو کہتے ہیں، ان کے خلیفہ، جو ان کے خلفاء میں سے سب سے زیادہ علمی اور عبقری شخصیت حضرت مولانا عبدالصمد صاحب جو ایم پی اے بھی رہے مفتی محمود صاحب کے زمانے میں، انہوں نے
جو ہے مجھے یہ خود بتایا کہ مشائخ کے مسلسل رابطے کے نتیجے میں، علماء سے مسلسل رابطے کے نتیجے میں آخر کار ہمارے شیخ نے ایک جرگہ مقرر کیا اور تمام قبائل کو اکٹھا کر کے ایک متفقہ فیصلہ دیا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں۔ یہی حال بلوچستان کے علماء اور مشائخ کا تھا، اور اسی طرح سندھ کے بزرگوں نے، جس میں پیر آف بگاڑا جو شریف ہے وہ، اور دیگر مشائخ نے، جس میں ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ خواجہ فضلی قریشی علیہ رحمہ اور ان کا حلقہ خواجہ عبدالغفار المعروف میٹھا سائیں علیہ رحمہ، دیگر بڑے بزرگوں نے پاکستان کی تحریک کے حق میں جو ہے وہ ساتھ دیا، اور اس کی جو ہے پرچار کرتے رہے، اور پاکستان بنانے میں ان مشائخ اور علماء کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اچھا، اہل سنت کے دونوں گروہوں، دیوبندی اور بریلوی کے علاوہ، احناف کے ان دونوں گروہوں کے علاوہ دیگر جو علماء اہل حدیث اور اہل تشیع نے بھی پاکستان کی جو ہے بنانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا ہے۔ اور اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھیوں میں سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور جو ہے سرائکی اور کشمیری اور جوناگڑھی اور ہر علاقے کے مسلمان، ہندوستان کے طول و عرض کے سارے مسلمان، جو جس بھی رنگ و نسل، زبان، قومیت اور فرقے اور گروہ سے تعلق رکھتا تھا، جو بھی کلمہ گو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی ختم نبوت پر ایمان لانے والا تھا، ان کی اکثریت آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی۔ یہاں تک کہ جب پاکستان بن گیا تو جب ابوالکلام آزاد اور حسین احمد مدنی علیہ رحمہ سے خصوصاً پوچھا گیا کہ آپ کا پاکستان کے بنانے میں بارے میں کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک مسجد نہیں بنی ہوتی تو اس کے بننے یا نہ بننے، یا اس کی کس جگہ بننا چاہیے، کس جگہ نہیں بننا چاہیے، کب بننا چاہیے، کیسے بننا چاہیے، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک بار مسجد بن جاتی ہے تو اس میں پھر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے تمام ہند کے طول و عرض کے ہر گروہ کے مسلمان کی حمایت پاکستان کو بنانے کے ساتھ شامل ہوئی، اور یہ مسلمانوں کا ایک جذبہ تھا اور ایک کھٹ پن تھا، ان کا اجتماع تھا، ان کا آپسی اتفاق تھا، جس کے نظریے میں یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو ہے اس کائنات نے دیکھا کہ آپ کی جو ہے امت نے اکٹھے ہو کر ایک نیا وطن بغیر جنگ کیے صرف ایک سیاسی اور قانونی لڑائی لڑ کے حاصل کیا، اور یہ واحد ریاست ہے جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر بنی، کہ مدینہ طیبہ کی ریاست کے بعد پاکستان واحد ریاست ہے جو کہ اس نظریہ اسلام کی بنیاد پر بنی ہے، کسی قومیت کی بنیاد پر نہ بنی۔ اس میں ایک قوم نہیں ہے، بے تحاشا قومیتیں ہیں، بے تحاشا زبانیں بولی جاتی ہیں، کوئی 400 کے قریب زبانیں اور اقسام ہیں جو پاکستان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ موجود ہیں، لہجات ہیں، زبانیں ہیں، اور ان تمام زبانیں بولنے اور تمام قومیتوں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک پیج پر لانا، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ معجزہ ہے جو آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنی زیارت کرا کے حکم دیا تھا کہ آپ اسلامیہ نے ہند کی سرکردگی کریں، ان کی لیڈرشپ کو اختیار کریں اور ایک علیحدہ ریاست کو بنائیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا ملک پاکستان، یہ ایک متفقہ قرارداد کے بعد ایک متفقہ محنت شاکہ کے ساتھ اور اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی کا جو ہے نتیجہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ جب بھی مسلمان اکٹھے ہوں گے اور جس مقصد کے لیے مسلمان اپنے گروہی اور اپنے فرقہ وارانہ اور اپنے قومی و لسانی تعصبات کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ اور رسول کے لیے کی رضا کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، ان کے نام پر اکٹھے ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اس طرح ہی کی کامیابیاں مسلمانوں کو ملیں گی جیسے آج ہم پاکستان کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان مارز وجود میں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اب پاکستان کی کیا کیفیت ہے اور کامیاب ہے یا ناکام ہے، لیکن جو تاریخ ہے
اس حوالے سے ہم نے یہ بات کی کہ تاریخ کے حوالے سے پاکستان کی کا حصول ایک ناممکنات میں سے لگتا تھا، مشکل ترین مرحلہ تھا، لیکن یہ جس طرح سے حاصل ہو گیا صرف سیاسی و قانونی لڑائی کی بنیاد پر، بغیر خون کا قطرہ بہائے، بغیر جنگ کیے، یہ بلا شبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کی بدولت ہوا اور علماء، مشائخ اور عوام کے گٹھ جوڑ سے ہوا۔ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جیسی عبقری شخصیات کا بھی کردار ہے، لیکن اس میں علماء و مشائخ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اسی طرح عوام الناس کا بہت بڑا کردار ہے، اسی طرح اساتذہ، جوانوں اور بوڑھوں کا بہت بڑا کردار ہے، اس میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو جب بھی امت اکٹھے ہوگی، اگر آج بھی امت اپنے مسائل کے حل کے لیے اکٹھے ہو جائے تو اسی طرح کے معجزات آج بھی ہو سکتے ہیں۔ اور میرے شیخ مکرم کہتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا اسرائیل ہے اور 2 ارب مسلمان ہیں، اگر مسلمان اس کی طرف منہ کر کے تھوکنا شروع کر دیں، اکٹھے ہو جائیں، تو خدا کی قسم یہ اسرائیل اس تھوک کے اندر ڈوب جائے گا۔ اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک مٹھی ہونا سیکھیں۔ جب تک ہم اس طرح انگلیاں ہماری رہیں گی تو جس انگلی کو جو ہمارا دشمن چاہے گا توڑتا رہے گا۔ ہم جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، اتفاق و اتحاد کو قائم نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو اس کے بعد ہندو بنیا کی اصل صورت ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اس نے کبھی بھی دل سے پاکستان کو قبول نہ کیا، کیونکہ اس کے سینے میں یہ خنجر چھپا اور اس کے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے پاکستان کو بنایا گیا، اور ان کو یہ بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک اسلامی ریاست ہندوستان کے اندر سے نکلی، اور ہندو بنیا اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو تاریخ نے ہمیشہ ثابت کیا، اور آج بھی مسلمانوں اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہندو ہی بھی ہے۔ جس کو یقین نہ ہو، ہندو میڈیا کو آج سن لے، جو وہاں پر 34 کروڑ، ایک دو نہیں رہتے، 34 کروڑ مسلمانوں کی زندگی کو انہوں نے جیسے اجیرن کر رکھا ہے، اور جس جہالت کا ثبوت ان کے پڑھے لکھا کہلانے والے میڈیا پر دیتے ہیں، جب زبردستی مسلمانوں کو جے شری رام کے نعرے لگوانے کی کوشش کرتے ہیں، یا بھارت وندے ماترم پڑھوانے کی کوشش کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے عقیدے کے لحاظ سے بالکل شرک ہے، یا بھارت ماتا کی جے کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں، یا گائے کے ذبح کرنے پر لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جو جس قسم کی جہالت ان کے نام نہاد سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ میڈیا پر دیتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی کتنی زیادہ راسخ ہے، اس کے لیے کسی حد تک بھی جہالت کے اندھیرے میں ڈوبنے کو تیار ہے۔ تو الحمدللہ، جب اگر آپ اس میڈیا کو تھوڑا سا، نوجوانوں سے میں کہتا ہوں ان کو سنیں، جب آپ ان کو سنیں گے، ان کی حرکات کو دیکھیں گے، تو آپ شکر ادا کریں گے کہ الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد نے ایک اچھا فیصلہ کیا اپنے زمانے کے لحاظ سے، اور ہمیں ایک علیحدہ ملک ملا۔ آج ہم یہاں پر آزادی کے سانس لے سکتے ہیں، ہم جس طرح چاہیں اپنے دین اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ آج ہمیں یہاں پر بہت سی آزادیاں ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کو نہیں ہیں۔ تو اب اس بات کو دیکھتے ہوئے یہ جو ملک پاکستان بنا، اس میں سب سے بڑی قربانی، اگر آپ دیکھیں پاکستان بنانے سے پہلے جو تاریخ چلی، ریشمی رومال تحریک چلی، رائے احمد خان کرل نے جو پنجاب کے اندر آزادی کی تحریک چلائی، یا مجاہدین جنگ آزادی نے 1857 میں جو تحریک چلائی، علماء نقش بند نے جو تحریک چلائی، علماء اہل سنت احناف نے جو تحریک چلائی، اور شاہ عبدالعزیز کی سلسلے سے جو نور کے چشمے پھوٹے، اور جو وہاں سے جناب بزرگوں نے ایک تحریک اٹھائی پاکستان کے بنانے کے لیے، آزادی کی تحریک، جس کی صورت میں پاکستان اور ہندوستان کے جہاں جہاں کونے کونے پر مسلمان تھے، انہوں نے آزادی کی جنگیں لڑیں، جہاں یہ قربانیاں دی گئیں، خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، حیدرآباد میں، جوناگڑھ میں، وہاں دوسری طرف جب پاکستان بن گیا تو سب سے زیادہ قربانی دینے والے لوگ وہ تھے جن کو آج ہم
مہاجر یا اردو سپیکنگ کہتے ہیں، یا وہ مہاجر جو پنجاب سے آ کے جلندھر اور فیروزپور اور گرداسپور سے ان علاقوں سے ہمارے پاکستان کے علاقوں میں پنجاب سے پنجاب میں آئے، یا جو جیسلمیر اور بیکانیر راجستھان کے علاقوں سے پاکستان کے علاقوں فورٹ عباس وغیرہ اور بال نگر وغیرہ میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے سب جتنی قربانی دی ہے کہ کوئی تقریباً ملینز آف لوگ، یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت، معلوم انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کہلاتی ہے۔ ملینز آف لوگوں نے ہجرت کی ہے، اور اس میں جس طرح سے لوگوں کو ذبح کیا ہندو بنیے نے اور سکھ نے مل کے، اور جس طرح سے مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی گئی، تاریخ میں اس ظلم کی مثال نہ تو ہلاکو خان دے سکتا ہے، نہ چنگیز خان دے سکتا ہے، نہ کوئی اور ظالم دیکھ سکتا ہے جو ظلم ان لوگوں نے مسلمانوں پر صرف اس وجہ سے روا رکھا کہ انہوں نے ایک علیحدہ گھر کیوں بنایا اور کیوں ایک علیحدہ ملک بنا کر اس میں رہنا چاہتے ہیں۔ آج تقریباً 76 سال گزر گیا آزادی کو، 1947 اب 2023 ہو گیا ہے۔ آج ہم نے 74ویں آزادی دیکھی ہے، لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات محو ہو گئی ہے۔ جو خود مہاجر، جو وہاں سے مہاجرین آئے تھے، ان کی بھی ابھی 5ویں یا 6ٹھی نسل چل رہی ہے جو پاکستان میں رہ رہے۔ تو اتنے عرصے بعد وہ بوڑھے بھی فوت ہو چکے جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا، اب ان کی پڑپوتوں کے بھی آگے اولادیں ہیں۔ تو اس عرصے بعد ہمیں یہ بات بھول گئی ہے، وہ تکلیف ہمیں یاد نہیں رہی۔ تو آج ہم پاکستان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف تحریک بھی چلاتے ہیں۔ پاکستان میں اگر کوئی جرنیل، کوئی بیوروکریٹ، کوئی سیاستدان، کوئی جج کرپٹ ہوتا ہے تو ہم گالی پاکستان کو دیتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو دیتے ہیں، پاکستان کے نظریے کو دیتے ہیں، پاکستان کی سوچ کو دیتے ہیں، پاکستان کے وجود کو دیتے ہیں، پاکستان کی آزادی کو دیتے ہیں، اور ہم آزادی منافی حرکات کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس سے تو ہندوستان کے ساتھ رہنا بہتر تھا۔ اور یہ ایک تحریک چلا دی گئی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور پتہ نہیں ہندوستان میں پتہ نہیں کون سی شہد کی اور دودھ کی نہریں ہیں جو بہہ رہی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ پاورٹی انڈیکس کے اندر دیکھیں تو ہندوستان پاورٹی انڈیکس کے لحاظ سے دنیا کے غریب ترین، جہاں پر غربت بے انتہا ہے، آج بھی وہاں پر 60-70% لوگوں کو جو ہے سنڈاس یعنی پخانہ کرنے کی، پیشاب کرنے کی جگہ تک مہیا نہیں۔ اور ہم ایسے ملک کو اپنا مشعل راہ بنانا چاہتے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں دعوے کرتے ہیں کہ جی یہ سب سے بڑا جمہوریت ہے کیونکہ یہ ایک سیکولر ملک ہے اور ہمیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ جو مسلمان وہاں رہ رہے ہیں ذرا ان کی کیفیت آپ دیکھ لیں، ان کی ذرا میڈیا کو آپ توجہ سے سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے زندگی کتنی مشکل کر دی گئی ہے، چاہے وہ بیچارے اس حوالے سے بات کر نہ سکیں یا نہ کر سکیں یا اس کو ڈینائی کر سکیں، لیکن میڈیا پر دیکھنے سے آپ کو بہت ساری حقیقتیں معلوم ہو جائیں گی۔ بہرحال اس کنٹروورسی میں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانی دی ہے، اس قربانی کے نتیجے میں آج ہمیں یہ مملکت ملی ہے، اور ایک دو نہیں لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جانیں گئیں، عصمت گئی، لاکھوں بچوں کی جانیں گئیں، لاکھوں انسانوں کی جانیں گئیں، تب یہ ملک پاکستان جو بن گیا تھا، اس کی رگوں میں اور اس کی مٹی میں ہمارے پرکوں کا خون ملا ہے، اور جس کو اپنے اس خون کی اہمیت کا اندازہ ہو وہ کبھی اس ملک پاکستان کے ساتھ نہ تو غداری کرے گا اور نہ اس ملک پاکستان کے خلاف کسی قسم کی تحریک اٹھائے گا، نہ بات کرے گا۔ اور یہ خون جو ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، یہ وزیرستان کی سنگلاخ چٹانوں سے لے کر، گلگت بلتستان کے سنگلاخ پہاڑوں سے لے کر، اس کے برف پوش گلیشیئر سے لے کر، گوادر اور پسنی اور مکران اور کراچی کے ساحلوں تک، پنجاب کے زرخیز میدانوں سے لے کر شمالی بلوچستان کے پہاڑوں تک، اور جو ہے تھر اور تل کے ریگستانوں تک، جن تمام علاقوں کے لوگوں نے اس سرزمین پر اپنا خون گرا کے 48 میں 47 میں 48 میں کشمیر میں
اور پھر اسی طرح 65 میں، 71 میں، 98 میں، اور اب تک اس سرزمین کو اپنے خون سے سینچا جا رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس ملک کے اندر کرپشن بھی بہت زیادہ ہے، اس میں شک نہیں کہ اس میں فیکشنز بھی بہت زیادہ ہیں، اس میں شک نہیں کہ فرقہ واریت بھی سر اٹھا رہی ہے، قوم پرستی اور لسانیت بھی بڑھ گئی ہے، کرپشن بھی بڑھ گئی ہے، کیوس بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہماری مملکت ہے، ہمارا دیس ہے۔ جب ہم اس کو اون کریں گے تب ہی ہم اس کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دے سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔